آج ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، عالم ہیں ماشاءاللہ، مولانا صاحب ہیں۔ تو جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے موبائل سے اچانک کال آ گئی اور وہ کال انہوں نے اٹینڈ کی، سلام کلام کیا، انہوں نے خیریت دریافت کی، انہوں نے بھی خیریت دریافت کی۔ دوسری جانب سے آواز میں نہیں سمجھ رہا، ان کی آواز جو میں سن رہا ہوں وہ یہی بار بار کہہ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ اس اسرا میں یعنی 1 منٹ کے بعد فون کٹ گیا۔ خیر خیریت کرنے کے بعد ادھر سے میرے دوست جو مولانا تھے، ان کی جانب سے جو آواز آ رہی تھی جو میں سن رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب سے جو آواز تھی وہ مجھے نہیں سنائی دے رہی تھی، فون تھا۔ اچانک کال کٹ گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود مجھے بتایا، فرمانے لگے مولانا اس بندے نے خیریت دریافت کی، یہ کسی باہر ملک کا نمبر تھا، انہوں نے مجھ سے بات کی، سلام کیا، کلام کیا، خیریت دریافت کی، بچوں کی خیریت دریافت کی، میں نے ان کی سلام کیا، جواب دیا، کلام کیا، بچوں کی خیریت دریافت کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یکدم کہا پاکستان کے حال سنائیں، کیسے ہیں آپ کے حالات۔ میں نے کہا آپ کون بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے نمبر نہیں دیکھا کہ کس ملک سے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس ملک سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چیک کریں، دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے محلے میں سے، آپ کے تعلق والوں میں سے 5-6 انہوں نے باتیں کیں، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے محلے میں سے، آپ کی برادری میں سے، آپ کی بستی میں سے، آپ کے واقف کاروں میں سے کون سعودی دبئی گیا ہوا ہے۔ جملہ دیکھیں اس کا، کہتے میں نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنا کام بتائیں۔ اس نے ان نون نام بتایا کہ اس نے کہا سوتے رہو جی، کال کاٹ دی۔ مولانا کہتے ہیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، کوئی کس حالت میں ہوتا ہے، کس پوزیشن میں ہوتا ہے، کسی مزاج میں ہوتا ہے، یہ بندہ بالکل ناواقف ہے، بالکل ناواقف۔ مجھے نہیں ذہن میں آ رہا کہ یہ بندہ کون ہے، لیکن اس نے ڈسٹرب کر دیا، پریشان کر دیا۔ یہ آداب معاشرت میں نہیں ہے، یہ چھچورا پن ہے، دین سے دوری اور ناواقفیت ہے، معاملات میں ناواقفیت کی بنیاد پہ۔ اگر تجھے مجھ سے کام تھا تو آپ نام بتا دیتے، کام بتا دیتے، کہاں سے ہیں یہ علاقہ بتا دیتے۔ اس نے کہا جی اپنے تعلق داروں میں دیکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں کون سعودی اور دبئی ہے، 2 علیحدہ علیحدہ ملکوں کے نام لیے۔ تو بہت تکلیف ہوئی، مولانا کے چہرے پہ عیاں تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور میں وہی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا ہے، ایک نیک بندے سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ قانون کے خلاف چل رہے ہیں، مثال کے طور پر مثال دی انہوں نے مجھے، فرمانے لگے کہ آپ کا روٹ یہ تھا، آپ اس جانب جا رہے تھے اور بجائے اس جانب اپنے روٹ کے چلنے کے آپ روڈ کے دائیں جانب چلے گئے، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ۔ تو اگر پرلی جانب سے جس کا وہ حق تھا، جس کا وہ استحقاق تھا وہ راستہ، آپ کے غلط روٹ پہ جانے سے، قانون شکنی کرنے کی وجہ سے اگر اس کو تھوڑا سا بھی ڈر پیدا ہوا، تھوڑی سی بھی جھرجھری لی اس نے، فرمایا عند اللہ آپ مجرم ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو باز پرس ہوگی کہ آپ کی وجہ سے ایک مسلمان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حادثہ واقع ہو سکتا تھا۔ تو جب اتنی احتیاط کا حکم ہے ہمیں، ہم بلا وجہ اذیت دینے کا سبب بن جاتے ہیں، اور مسلمان کو اذیت دینا، مسلمان کو تکلیف دینا، اور دے کون رہا ہے؟ مسلمان دے رہا ہے۔
اور کیوں دے رہا ہے؟ محض شغل کی وجہ سے، کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، محض شغل کی وجہ سے وہ اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، شغل، ہنسی مزاح کے لیے، تو یہ زیادہ قباحت آ جاتی ہے، اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے گناہ کے اعتبار سے۔ تو آداب معاشرت سیکھیے میرے پیارے، آپ کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں، آپ کسی کی آنکھوں میں آنسو آنے کا سبب نہ بنیں، آپ کی وجہ سے کوئی ڈرے نہیں، آپ کی وجہ سے کوئی جھرجھری نہ لے، آپ کی وجہ سے آپ نقصان کا سبب نہ بنیں۔ آپ تو مومن، مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں اور اس کے ہاتھ سے مسلمان دوسرے محفوظ و مامون رہیں، یہ ہے کامل مسلمان میرے پیارے۔ آج تو ہماری وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے ایک مسلمان کرب میں مبتلا ہوتا ہے، ایک مسلمان ہماری وجہ سے، مسلمان کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا سبب، آنسوں کا سبب بن رہا ہے، اس کے ڈر کا سبب بن رہا ہے، اس کی اذیت اور تکلیف کا سبب بن رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میرے پیارے، عند اللہ کیا جواب دو گے جب وہ بندہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر تمہاری شکایت کر رہا ہوگا؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟